السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ آج کے ایشو پر آنے سے پہلے میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ یہ تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ فلم سٹارز دنیا بھر میں، یعنی جب یہ پوری فلم شروع ہوئی، ڈرامہ شروع ہوا اور لوگوں کو ایک علیحدہ شناخت ملی بطور اداکار کے، بطور موسیقار کے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے جڑے ہوئے چونکہ لوگ شروع میں کم تھے تو یہاں پیسہ بھی بہت آ گیا، شہرت بھی بہت آ گئی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ عام سے لوگ جو یعنی کوئی بھی کام یعنی دوسرا کر سکتے تھے، وہ جب کیمرے کے سامنے آیا اور اس کے بعد دن رات وہ اس طرح سے مشہور ہوئے اور پیسہ آیا، تو ظاہر ہے کہ وہ سب کی خواہش ہو گئی کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آسان کام ہی ہوگا۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اس طرح کے لوگوں میں دنیا بھر میں آپ فلم انڈسٹریز میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کو پراسرار قسم کے، کو پنڈت یا کو مولوی یا جادو کرنے والے، اس طرح کے لوگوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں دن رات یہی چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بھیانک چیز ہوتی ہے، شہرت کی اور دولت کی خواہش یہ انسان کو اس طرح سے اندھا کرتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو فلم انڈسٹریز میں دنیا بھر کی اس طرح کے واقعات ملے ہوں گے۔ ایک خوبصورت فلم کچھ عرصے پہلے آئی تھی، کچھ سال قبل آئی تھی، انڈیا نے بنائی تھی ہیروئن، اور اس میں کسی حد تک بالی ووڈ کا کلچر نکل کے سامنے آیا تھا کہ ایک ہیروئن اپنی فلم ہٹ کرانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی عمران ہاشمی کی فلمیں عام طور پہ بچکانہ سی ہوتی ہیں، یوتھ میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں۔ ایک راز 3 نام کی ان کی فلم آئی تھی 2012 میں، اس میں بپاشا باسو نے وہ ایک کردار ادا کیا تھا کہ جو پروفیشنل جیلسی ہو سکتی ہے ہیروئنس کی، اس میں ایک خاتون کہاں تک، کس حد تک جا سکتی ہے حسد میں۔ وہی رویہ بہت بدنصیبی ہوئی ہمارے ہاں ٹیلی ویژن میں اس وقت آیا جب ریٹنگ کا نظام آیا، اور اس میں پھر ہم نے یہاں پہ تقریباً ملتی جلتی صورتحال دیکھی کہ صحافی نہیں، صحافیوں کی اداکاری کرنے والے بے شمار لوگ آ گئے، اور انہوں نے اس کے بعد چونکہ یہاں پہ وہ دیوانوں کا جو ایک پروفیشن تھا، یعنی کم تنخواہ پہ، وہ ایک گلیمرائزڈ جب ہوا اور ریٹنگ کی دوڑ جب آئی تو اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ صحافی تو بیچارہ تام توڑا لے کے پیچھے ہو گیا، یعنی چند ہیں جو بچ گئے، ظاہر ہے مضبوط تھے، ٹھوس تھے، کھڑے رہے، لیکن باقی جو ہیں وہ صحافی اداکار سامنے آ گئے، اور ان اداکاروں نے آ کے پھر کسی نے بھانڈ کو ساتھ بٹھایا، کسی نے مسخرے کو ساتھ بٹھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ ریٹنگز کی دوڑ کتنی بھیانک ہے، ہمارے مارننگ شوز کی بہترین ایگزامپل ہے۔ مطلب آپ ان شوز کو دیکھیے، کیا کچھ کام، بندروں کی شادیاں ہو گئیں، وہاں پہ سپیرے آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ لوگوں نے اپنے بال یعنی ٹنڈ کروا، ہیڈ شیو کروا کے بیٹھ گئے، کچھ بھی ممکن ہے اس ریٹنگ کے لیے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو صحافتی اداکار ریٹنگ اٹھانے کے لیے وہ جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اس کے کسی معاشرے پہ امپیکٹ کا، اس کے نتیجے کا، اس سے اس کا کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ کسی کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یعنی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ یہاں پہ سچ جھوٹ کو مکس کر دیا گیا، یہاں پہ دلیل کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا، ایک بالکل نیا کلچر آ گیا گالم گلوچ کا، اونچی آوازوں کا، اور وہ بس یہ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ ہے تو ذرا بےہودہ مثال، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کتا کان لے گیا تو ہم یعنی دوڑ پڑے یہ دیکھے بغیر کہ کان یہاں پہ موجود ہے، اس کے باوجود ہم دوڑ لگے کتا کان لے گیا۔ وہی رویہ یعنی ریٹنگز کا اور ہٹس لینے کا جو کسی محدود طبقے تک یعنی پہلے تھا، اب وہ جنرلائز ہو گیا ہے۔ یعنی ٹک ٹاک نے، یوٹیوب نے، فیس بک نے، انسٹاگرام نے، یہ جو ایک میڈ ریس پہلے لگی ہوتی تھی اداکاروں میں، وہاں سے وہ ایک میڈ ریس آ گئی اداکاروں سے صحافتی اداکاروں میں، وہی میڈ ریس جو ہے اب وہ ماسز کے لیے اوپن ہو گئی ہے۔ یعنی ہٹس لینے کے لیے اور لائکس لینے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں ہم وہی لوگ ہیں نا جو ایک برطانوی شہریت لینے کے لیے اپنا عقیدہ بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزائی ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں نا جو جرمنی یا آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے مطلب اتنی انتہاؤں پہ چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بہنوں کو اور مطلب ان مقدس رشتوں کو بیویاں بنا کے آگے کاغذوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں نا جو اپنی ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی رکھنی ہو تو کاغذوں میں پہلی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں دوسری بیوی کو بلانے کے لیے۔ تو ہم مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی جو سطح ہے، اس سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری اخلاقی سطح ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس اخلاقی سطح کے اوپر یہ ٹولز آ گئے ہیں سوشل میڈیا والے۔ اس کا نتیجہ آج یہ درد بھری اپیل جو ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس فار داؤد، یہ اس کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات جو دستیاب ہیں، اس پر ہم مزید بھی شو کریں گے، آفیشیل ورژن انویسٹیگیشن جب ہوگی دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے اس پہ شو، لیکن ابھی تک کی دستیاب اطلاعات کے مطابق یہ جو جھگڑا ہوا ہے، یہ ٹک ٹاک سٹار غنی ٹائیگر جس کا نام نوجوان بیچارہ، اس کی ایک درد بھری اپیل آپ نے سنی ہے، اس کے دستیاب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کوئی کانٹینٹ کا جھگڑا تھا ٹک ٹاک پہ، یعنی جن لوگوں نے مارا ان کا دکھ درد یہ تھا کہ انہوں نے کچھ
کوئی زیادہ پیسے لگا کے ویڈیوز بنائیں، ان کو اتنے لائکس نہیں ملے جتنے اس کو لائکس مل گئے۔ اب اس کے بعد اس کے والد کو قتل کر دیا گیا، اس کے بھائی پہ بقول اس کے جو وہ ہسپتال میں ہے اس کی والدہ جو ہے وہ صدمے سے بے حال ہے۔ خود اس نوجوان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ چونکہ ابھی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہے، دوسری طرف کا موقف سامنے نہیں آیا، لہٰذا ہم یہاں بیٹھ کے نہ عدالت لگا سکتے ہیں نہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، مگر اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان جو یہ بتا رہا ہے اگر یہ درست ہے تو آپ اس کی جگہ پہ آ کے اس کی بے بسی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اکیلا ہوں، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں۔ اگر تو واقعہ وہی یہ ہٹس کا اور یہ لائکس کی وجہ سے اس جیلسی، اس حسد میں یہ جرم ہوا ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، کہ جو حال پہلے فلم اداکاروں میں ہوتا تھا، فلم انڈسٹری میں ہوتا تھا، وہ رویہ جب صحافت میں آیا اس نے صحافت کی ایسی تیسی پھیر دی، بالکل ایک نیا صحافتی اداکار سامنے آ گئے۔ اور یہی جو ڈرامہ انٹرٹینمنٹ میں جو غلاظت ہوتی تھی، مارننگ شو میں لوگ جس طرح ریٹنگ لینے کے لیے جاتے تھے، اس سے کہیں زیادہ جو لوگوں نے حدیں پار کی ہیں وہ یہ سوشل، کسی خاتون نے اپنے کپڑے اتار دیے مشہور ہونے کے لیے، بعد میں انہوں نے حجاب لیا اور کہا کہ ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں۔ کوئی خاتون جو ہے، یعنی کوئی بندہ کسی حد تک چلا جاتا ہے، جھوٹ سچ کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، صرف لائکس لینے۔ خدا کے واسطے ان رویوں پر غور کریں، یہ اپنے آپ کو یعنی تیز ہوا میں آندھی کا شکار نہ بنائیں کہ اس نے اتنے لائکس لے لیے تو مجھے کسی بھی قیمت اتنے لائکس چاہیے، اس کے اتنے ہٹس ہو گئے تو مجھے کسی صورت بھی اتنے ہٹس چاہیے۔ یہ راستے آپ کو حوالات پہنچا سکتے ہیں، یہ راستے یعنی یہ بے چینی، شہرت حاصل کرنے کی وحشیانہ خواہش، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے، آپ کے خاندان کو برباد کر سکتی ہے، آپ سے جڑے لوگوں کو برباد کر سکتی ہے، اور ورنہ آپ کے ہاتھوں کسی اور کا گھر اجڑوا سکتی ہے۔ یہ ایک کام ہے جیسے باقی کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی چنے لگاتا ہے، ریڑھی پر شروع کرتا ہے، ہزاروں واقعات ہیں، اور وہ ریڑھی سے کرتے کرتے پوری بلڈنگ بنا جاتا ہے۔ اس کام کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے، ایک آدمی اپنے ہاتھ کے ہنر سے کوئی کام کرتا ہے، پڑھانے میں آتا ہے، کچھ کام، یعنی دنیا کے سارے پروفیشنز ختم ہو گئے ہیں۔ کیا ایک لائکس لینے کے لیے، ہٹس لینے کے لیے ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے قانون ساز اداروں کے لیے۔ یہ وہ بحث ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے ہو، لیکن اس کے ساتھ قانون کے ایوانوں میں ہو، جہاں قانون یعنی یہ ایڈمنسٹریشن، پوری ایڈمنسٹریشن اور قانون بنانے والے سازی کے جو ادارے، قانون سازی کے ادارے، ان کو اس پہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایک نئی وبا آ گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ لوگوں کو ایک دوسرے پر قتل کرنے پر اکسا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پورا امن و امان، ایک یعنی سماجی ترتیب جو ہے اس پہ سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں خدا کے واسطے یہ جو شہرت کی اور لائکس کی جو پاگل پن اور وحشی دوڑ ہے، یہ آپ دوسروں کو کچلتے ہوئے آگے جائیں گے، کوئی آپ کو کچل کے آگے نکل جائے گا۔ ذرا دم بھریں، ذرا ہوش کریں۔ یہاں پہ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جنہوں نے گھروں میں صرف کھانا بنانے کا ایک ترکیب یوٹیوب پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کما رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگ، خواتین گھر میں بیٹھ کے فیس بک کے اوپر اپنے کپڑے کا کاروبار کر رہی ہیں، کوئی آن لائن کلاسز بیوٹیشن کی دے رہا ہے، کوئی گھر میں کھانے بنانے کی ترکیبیں بنا رہا ہے، کوئی گھر سے کھانا بنا کے سپلائی کر رہا ہے۔ تو آن لائن میں یہ تمام وہ راستے ہیں جس سے آپ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ یہ جو فوری طور پہ لائٹس اور یہ جو لائکس لینا، ہٹس لینا، یہ پاگل پن کا رویہ آپ کو حوالات پہنچا سکتا ہے، کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ میں بھرپور اپیل کروں گا کہ یہ نوجوان جس کی درد مرد اپیل ہم نے سنی، یقیناً اس کو انصاف ملنا چاہیے، جس طرح پاکستان کا ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اس کو انصاف ملنا یہ ایک بات ہے، اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی کہ یہ ایک عذاب سوشل میڈیا کا، اس کا یہ ایک رخ نیا ہمارے سامنے آ گیا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر پہ کس طرح امپیکٹ کرے گا، اس کے لیے متعلقہ ادارے کس حد تک تیاری کر رہے ہیں۔ ہم یقیناً اس پر بات کریں گے اور ان اداروں کے آفیشل سے بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشل یوٹیوب پر۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔